تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کا نام آتے ہی ذہن میں ایک عجیب سی محبت اور احترام کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان میں سے ایک ہے۔ ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی تھیں، لیکن ایک بات جو مجھے ہمیشہ بہت حیران کرتی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے یہاں تک کہ بات کرنے کے انداز میں بھی فاطمہ سے زیادہ کسی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا۔ مطلب کوئی پیچھے سے دیکھے تو لگے کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ یہ کیا صرف ایک ظاہری مشابہت تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہرا روحانی تعلق تھا؟ آپ نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، یہ مشابہت محض اتفاق نہیں تھی، یہ دراصل تربیت اور صحبت کا اثر تھا۔ وہ صرف ان کی بیٹی نہیں تھیں، وہ تو ان کے مشن کی وارث تھیں۔ یہ جو مشابہت ہے نا، یہ ظاہر سے شروع ہو کر باطن تک جاتی تھی۔ اچھا، اسی لیے تو ان کا ایک لقب الزہرا ہے، یعنی روشن، پاکیزہ۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں دنیاوی آلائشوں سے پاک رکھا تھا، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، یہ صرف ایک خاندانی سلسلے کی بات نہیں تھی، یہ تو ایک روحانی اور علمی وراثت کا اعلان تھا۔ تو آئیے اسی غیر معمولی زندگی کے سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کیسے وہ تاریخ کی سب سے بااثر خواتین میں سے ایک بنی۔ میں نے سنا ہے ان کے نام رکھنے کے پیچھے بھی ایک بڑی خوبصورت کہانی ہے۔ جی بالکل۔ آئیے ان کی زندگی کے آغاز سے ہی بات کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش کے وقت کا ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ چاہتی تھیں کہ بیٹی کا نام اپنی والدہ یعنی فاطمہ بنت عائدہ کے نام پر رکھیں، لیکن جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے نامولود کو گود میں لیا اور فرمایا، یہ میری ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا نام اپنی ماں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے نام پر فاطمہ رکھوں گا۔ تو اس طرح انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جذبات کا بھی خیال رکھا۔ بالکل، اور فاطمہ نام کے معنی بھی بہت گہرے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ جسے چھڑا لیا گیا ہو۔ چھڑا لیا گیا ہو؟ کس چیز سے؟ آگ سے۔ یعنی یہ ایک طرح کی دعا بھی تھی اور پیشگوئی بھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ماں کا دودھ تو چھڑایا گیا، لیکن ان کی اصل پرورش جو تھی وہ قرآن کے نور سے ہوئی۔ یہی ان کے کردار کی بنیاد بنی۔ اور یہ کردار بہت کم عمری میں نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ واقعہ جب وہ صرف 10 سال کی تھیں، آج بھی سوچیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی، کعبہ والا واقعہ۔ دار ابو جہل جیسے لوگ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جانور کی اوجڑی ڈال دیتے۔ بڑے بڑے صحابہ بھی اس ظلم پر ساکت رہ جاتے ہیں، لیکن یہ 10 سالہ بچی دوڑتی ہوئی آتی ہیں، چیخ کر ان سرداروں کو للکارتی ہیں، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے والد کے ساتھ ایسا کرنے کی؟ اور پھر اپنے ننھے ہاتھوں سے وہ غلاظت صاف کرتی ہیں۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا چاہیے، یہ صرف ایک بیٹی کی اپنے والد کے لیے محبت نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بالکل، یہ اس ماحول میں حق کے لیے کھڑے ہونے کی ایک سب سے طاقتور مثالوں میں سے ایک ہے۔ ایک 10 سال کی بچی کا مکہ کے سب سے ظالم سرداروں کے سامنے ڈٹ جانا، یہ ان کی جرأت کا ثبوت ہے۔ اور اس واقعے نے باپ بیٹی کے تعلق کو ایک نئی گہرائی دی۔ وہ جو واقعے کے بعد دونوں کا ایک دوسرے سے لپٹ کر رونا اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کو تسلی دینا کہ غم نہ کرو، اللہ تمہارے والد کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ صرف تسلی نہیں تھی، یہ تو جیسے مستقبل کی آزمائشوں کے لیے ہمت بندھائی جا رہی تھی۔ بالکل یہی بات ہے۔ پھر ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ یہ بھی کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس دور کے کئی بڑے دولت مند صحابہ نے رشتے بھیجے تھے۔ تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ یہ ایک انقلابی فیصلہ تھا۔ اس دور میں جہاں طاقت، دولت، قبائلی حیثیت ہی سب کچھ تھی، وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کر کے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھ دی۔ یعنی معیار بدل دیا۔ جی، پیغام یہ تھا کہ اسلام میں فضیلت کا معیار مال و دولت نہیں، بلکہ تقوی، علم اور اسلام کے لیے قربانی ہے۔ حضرت علی کے پاس تو مہر کے لیے بھی کچھ خاص نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی زرہ بیچی،
اور اس میں بھی وہ ایک خوبصورت پہلو ہے کہ وہ ذرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی اور پھر شادی کے تحفے کے طور پر واپس کر دی۔ بالکل، اور ولیمہ بھی چند کھجوروں اور جو کے ساتھ ہوا، سادگی کی انتہا۔ اور جس گھر میں وہ گئیں اس کی سادگی کا تصور کرنا بھی آج کل بہت مشکل ہے۔ ایک تکیا، ایک چٹائی، ہاتھ کی چکی، پانی کا مشکیزہ اور ایک لحاف جو اتنا چھوٹا تھا کہ سر ڈھانپے تو پاؤں ننگے رہ جائیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ غربت کی مجبوری تھی یا ایک اختیاری طرز زندگی تھا؟ بہت اچھا سوال ہے، یہ بالکل ایک شعوری انتخاب تھا، جسے ہم اسلامی اصطلاح میں زہد کہتے ہیں۔ دنیا سے بے رغبتی۔ جی، اس کا ثبوت یہ ہے کہ بعد میں جب مسلمانوں کے حالات بہتر ہوئے، مال غنیمت آیا، تب بھی ان کا طرز زندگی یہی رہا۔ ان کے لیے دنیاوی سامان کی حیثیت ضرورت سے زیادہ کچھ نہیں تھی، نظر ہمیشہ آخرت پر تھی۔ اور اس گھر میں وہ اکیلی نہیں تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بھی ساتھ رہتی تھیں۔ آج کل کے دور میں جہاں ساس بہو کے رشتے ایک چیلنج سمجھے جاتے ہیں، وہاں انہوں نے اس رشتے کو کیسے نبھایا؟ کمال، خوبصورتی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے کاموں کو اپنی والدہ اور بیوی میں تقسیم کر دیا۔ والدہ، جو عمر میں بڑی تھیں، وہ باہر کے کام کرتیں، جیسے پانی بھرنا، اور حضرت فاطمہ گھر کے اندرونی کام کرتیں، جیسے چکی پیسنا۔ یہ تو باہمی احترام کی بہترین مثال ہے۔ بالکل، اور جب کبھی میاں بیوی میں کوئی معمولی اختلاف ہوتا بھی تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لاتے۔ ایک واقعہ ہے کہ وہ آئے، دونوں کو اپنے دائیں بائیں بٹھایا، ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر صلح کروائی اور مسکراتے ہوئے نکلے، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اپنے دو سب سے پیاروں میں صلح کروا دی ہے۔ یہ تو گھریلو زندگی کی بات ہوئی، لیکن ان کی زندگی صرف ان چار دیواری تک محدود نہیں تھی۔ انہوں نے عملی طور پر بھی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ جنگ احد کا میدان ایک ایسی ہی مثال ہے۔ بالکل، جب جنگ احد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی افواہ پھیلی تو وہ مدینہ کی دوسری خواتین کے ساتھ بے تاب ہو کر میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑیں۔ انہوں نے اپنے والد کو زخمی حالت میں پایا، چہرہ خون میں لت پت تھا۔ حضرت علی پانی لاتے اور وہ زخم دھوتیں۔ جب خون بہنا بندار ہوا تو انہوں نے فوراً ایک چٹائی کا ٹکڑا جلایا، اس کی راکھ زخم پر لگائی، جس سے خون رک گیا۔ یعنی فوری طبی امداد کی بھی سمجھ بوجھ تھی۔ جی، یہاں ان کے کردار کے کئی پہلو نظر آتے ہیں۔ بیٹی کی محبت، ایک نڈر خاتون کا عزم اور یہ سمجھ بوجھ، اور اس کے بعد بھی تقریباً 1 مہینے تک انہوں نے خود اپنے والد کے زخموں کی دیکھ بھال کی۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جانا اور گھر کے کاموں کی مشقت، یہ بہت قابل فہم ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنے والد سے ایک خادم کا سوال کرنے کا سوچا، یہ ایک بہت ہی انسانی لمحہ لگتا ہے۔ جی، وہ رات کو اپنے شوہر کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں۔ جب انہوں نے اپنی ضرورت بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں تمہیں خادم نہیں دے سکتا جبکہ صفا کے لوگ بھوک سے بحال ہیں۔ یعنی اپنی بیٹی پر امت کے غریب ترین طبقے کو ترجیح دی۔ بالکل، ایک رہنما کے طور پر یہ مثال قائم کی، لیکن انہوں نے انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں خادم سے بہتر چیز عطا کرتا ہوں۔ ہر رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یعنی ایک مادی حل کے بجائے ایک روحانی حل پیش کیا گیا۔ اس تسبیح کا ان کی زندگی پر کیا اثر ہوا؟ اس کا اثر بہت گہرا تھا۔ یہ صرف چند کلمات نہیں تھے، یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ تھے۔ سبق یہ تھا کہ اصل طاقت اور سکون مادی وسائل میں نہیں، ذکر الہی میں ہے۔ حضرت علی نے بعد میں فرمایا کہ انہوں نے اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جنگ صفین کی سخت ترین رات میں بھی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسروں کو خود پر ترجیح دینے، یعنی ایثار کا یہ جذبہ صرف اسی واقعے تک محدود نہیں تھا۔ وہ مشہور واقعہ جب انہوں نے مسلسل 3 دن روزے رکھے۔ جی، وہ واقعہ تو ایثار کی انتہا ہے۔ گھر میں افطار کے لیے صرف چند روٹیاں تھیں۔ پہلا روزہ کھولنے لگے تو دروازے پر ایک مسکین نے صدا دی۔ انہوں نے سارا کھانا اسے دے دیا۔ سب کچھ، اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ دوسرے دن افطار کے وقت ایک یتیم آ گیا، اور تیسرے دن ایک قیدی۔ تینوں دن یہی ہوا، اپنا کھانا ساحل کو دے دیا۔ تیسرے دن بھوک کی شدت سے ان کی اور بچوں کی حالت غیر تھی۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس حال میں دیکھا تو بہت غمگین ہوئے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام سورۃ الانسان کی آیات لے کر نازل ہوئے، جن میں اللہ نے ان کے بے مثال ایثار کی تعریف کی۔
اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جی، اور فرماتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ یہ ان کے عمل کی آسمانی تصدیق تھی۔ ہم اکثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک بیٹی، بیوی اور ماں کے کردار میں دیکھتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی تھا، ان کا علم، ان کی فصاحت و بلاغت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے ایک خطبہ دیا جو عربی ادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ یہ خطبہ ان کی زندگی کا ایک انتہائی اہم اور طاقتور لمحہ ہے۔ اپنے والد کی جدائی کے غم سے نڈھال وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ ان کے اور حاضرین کے درمیان ایک پردہ تھا۔ انہوں نے رونا شروع کیا تو پورا مجمع رونے لگا۔ جب خاموشی چھائی تو انہوں نے جو خطبہ دیا وہ صرف ایک ذاتی دکھ کا اظہار نہیں تھا، بلکہ وہ اسلامی عقائد، شریعت کے فلسفے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا خلاصہ تھا۔ اس خطبے کے کچھ اہم نکات کیا تھے؟ انہوں نے بات کہاں سے شروع کی؟ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز کیا، لیکن یہ روایتی حمد نہیں تھی۔ انہوں نے توحید کو فلسفیانہ گہرائی کے ساتھ بیان کیا۔ فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، جس کی عظمت کو نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ زبانیں بیان کر سکتی ہیں، اور نہ ہی وہم و گمان اس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے والد کی رسالت پر بات کی۔ جی، کہ اللہ نے انہیں اس وقت منتخب کیا جب کائنات ابھی عدم کے پردوں میں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا کے اندھیرے چھٹ گئے اور انسانیت کو گمراہی سے نکالا۔ اور اس خطبے کا وہ حصہ جسے شریعت کا فلسفہ کہا جاتا ہے، وہ تو کمال کا ہے۔ یہ صرف احکامات کی فہرست نہیں، بلکہ ہر حکم کے پیچھے کی حکمت کا بیان ہے۔ بالکل، یہ اس خطبے کا عروج ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام کے احکامات بے معنی رسومات نہیں ہیں، ان کا ایک مقصد ہے۔ مثلا انہوں نے فرمایا کیا فرمایا؟ کہ اللہ نے ایمان کو شرک سے پاکیزگی کا ذریعہ بنایا، نماز کو تکبر سے بچانے کے لیے فرض کیا، زکوٰۃ کو نفس کو پاک کرنے اور رزق میں اضافے کا سبب بنایا، اور روزہ؟ روزے کو خلوص کو قائم رکھنے کے لیے لازم کیا، حج کو دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، جہاد کو اسلام کی سربلندی کے لیے، اور صبر کو اللہ کا اجر حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہ تو بہت گہری سوچ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف احکامات پر عمل نہیں کرتی تھیں، بلکہ ان کی روح کو سمجھتی تھیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ والد کے وصال کا غم ان کے لیے بہت بڑا تھا۔ وہ اس کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں۔ صرف 6 ماہ بعد 28 سال کی عمر میں وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ان کی آخری ملاقات کا وہ لمحہ بہت جذباتی ہے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگیں، اور پھر کچھ کہا تو مسکرا دیں۔ جی، بعد میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ پہلی بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی تھی، جسے سن کر وہ رو پڑی۔ لیکن پھر جب انہوں نے دوبارہ سرگوشی کی اور بتایا کہ غم نہ کرو، میرے اہل بیت میں سے تم ہی مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملو گی، تو یہ سن کر وہ مسکرا دیں۔ یعنی موت ایک جدائی نہیں، بلکہ ایک محبوب سے ملاقات کا لمحہ بن گئی۔ جی، یہ ان کے ایمان کی وہ گہرائی ہے جہاں موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور وصال کا شوق شروع ہوتا ہے۔ ان کے آخری لمحات بھی ان کی شخصیت کے طرح باوقار اور منفرد تھے۔ انہوں نے جس طرح اپنی وفات کی تیاری کی، اس سے ان کی خودداری کا اندازہ ہوتا ہے۔ یقیناً انہوں نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور گھر کے بیچ میں اپنا بستر لگوایا۔ پھر قبلہ رخ لیٹ کر فرمایا، میں اب اس دنیا سے جا رہی ہوں، میں نے غسل کر لیا ہے، لہٰذا کوئی میرے جسم کو بے پردہ نہ کرے۔ وصیت کے مطابق انہیں رات کے وقت ہی دفن کیا گیا۔ حضرت علی کے لیے یہ جدائی ناقابل برداشت تھی۔ ان کا غم بہت گہرا تھا۔ وہ اکثر ان کی قبر پر جا کر بیٹھتے، اور ان کا دکھ ان کی شاعری میں بھی جھلکتا ہے، جس میں انہوں نے اپنی تنہائی اور ہمیشہ رہنے والے غم کا اظہار کیا ہے۔ یہ ایک ایسی محبت کی داستان ہے جو موت کے بعد بھی زندہ رہی۔ حضرت فاطمہ کی زندگی بظاہر بہت مختصر تھی، صرف 28 سال، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے ایک ایسی زندگی گزاری جس کا اثر آج 1400 سال بعد بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بنیادی سوال چھوڑ جاتی ہے۔ زندگی کی قدر و قیمت کا اصل پیمانہ کیا ہے؟
کیا یہ دنیا میں گزارے گئے سالوں کی تعداد ہے، یا یہ ایمان کی گہرائی، کردار کی مضبوطی اور وہ روحانی میراث ہے جو ایک انسان اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے؟ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل دولت دنیا کا مال و اسباب نہیں بلکہ روحانی سکون ہے، اور سب سے بڑی طاقت اللہ پر غیر متزلزل یقین ہے۔